سینیٹر کامران مرزا صاحب سے۔ کامران مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وکیل سر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی محنت کی بدولت بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور لانگ مارچ آزاد کشمیر میں مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آج یہ خبریں بھی ہیں کامران مرزا صاحب کے مولانا صاحب کے خلاف ملک گیر FIR درج کرنے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ بلاول صاحب نے بھی ان کے بیان کے اوپر تنقید بٹوین دا لائنز کل کر دی تھی۔ بہت سارے لوگ اور بھی تنقید مولانا صاحب کے اوپر کر رہے تھے۔ کیا مولانا صاحب پریشر میں آ گئے؟ کیا مولانا صاحب بیک فٹ پہ آ گئے؟ یا آپ کی نظر میں مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا؟ سینیٹر کامران مرزا صاحب، یور اوپینین سر۔ نہ تو پارٹی بیک فٹ پہ گئی ہے، نہ مولانا صاحب بیک فٹ پہ گئے ہیں، نہ وہ پریشر میں آئے ہیں، نہ مولانا صاحب پریشر میں آئے۔ اس بیان کو، جس بیان کا ذکر ہے، بھلے جو نا میرے ساتھ بیٹھ کے جو بھی دیکھنا چاہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں، کھانا بھی کھلاؤں گا اس میں، اور پھر اس کے اوپر جو نا اس میں کوئی بھی کیڑا نکال کے بتائیں، کوئی بھی بری چیز نکال کے بتائیں۔ جو کچھ کیا ہے مولانا نے ملک و قوم کے لیے کیا ہے اور درست کیا ہے۔ آرٹیکل 259 کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس ریفرنس سے جو نا وہ کیا گیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے آپ کے 2 صوبوں میں اور تیسرا جو ہے نا آزاد کشمیر میں وائلیٹ ہو رہا ہے۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بہت تباہ کن ہے، وہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کرے گا۔ ہم نے اس پہ اعتراض کیا ہے اور نتیجے کے طور پہ وہ لوگوں نے جو اس بیان کا ایک ایسا ایلیمنٹ حصہ ہے اس کو اٹھا لیا ہے، اور جو اس کی باقی جو اس کی اصل جو کانٹینٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کو کوئی جو ہے نا اس پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ جب بات کریں گے اور پنجاب میں جب اس میں بات کریں گے، صوبہ سندھ میں جب اس پہ بات کریں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم فرنٹ فٹ پہ ہی ہیں۔ باقی جو پاکستان کی یا پاکستان کے معاملات کی جو ہے، آپ نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا کہ وہ ہماری کچھ پیش رفت ہے، تو یہ پاکستانی ہیں، تھے اور رہیں گے، اور پاکستانی قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں دستور کے ساتھ۔ دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی دستور کی اس کی پابندی کریں اور قوانین کی پابندی کریں، اور لوگوں کو ایسے مشورے نہ دیں جو کہ دستور کو وائلیٹ کر رہے ہوں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہوں۔ کامران صاحب، ایک ضروری سوال سر، جب سے یہ PTM کی حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کہہ چکے ہیں ایوان اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ووٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، سب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آج جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں تو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے مولانا صاحب جو تنقید کر رہے تھے تو تب ایشو نہیں بنایا گیا، آج ایشو بنایا جا رہا ہے؟ مولانا پنجاب میں انٹر ہو گئے۔ پنجاب میں انٹر ہونا جو ہے وہ بہت لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ PTI جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گزشتہ چند دنوں میں کچھ رابطے مزید جو ہے استوار ہوئے، وہ ان کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ 2 جو ہے نا امیڈیٹ ریزنز تھیں کہ پنجاب میں جا کے قصور میں، پھول نگر میں اتنا بڑا جلسہ کر لینا، یہ ہمیں تو پارٹی علاقائی پارٹی کے طور پہ لیا جاتا تھا، جی خیبر پختونخوا کی پارٹی ہے، ہم بلوچستان کی پارٹی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں بھی لوگوں نے آہستہ آہستہ ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے سندھ میں بھی ہم بڑے جلسے کر رہے ہیں، اب پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پنجاب کے جلسے کی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو جو ہے وہ پھر خواہ ہوا دی جا رہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو جو باعث تکلیف ہے، وہ انفیکٹ جو ہے نا اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے تکلیف نہیں پہنچی ہے اس سے پوری قوم کو تکلیف ہے۔ رائٹ سر۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کے وقت کا بھی شکریہ، آپ سفر کر رہے ہیں پھر بھی اپنا وقت ہمارے لیے نکال رہے ہیں، آئی ایم گریٹفل انڈیٹڈ۔ اظہر صدیق صاحب، مائی کوشچن از کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ملک گیر FIR کی درخواستیں آ گئیں، اور پھر اسی دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا لانگ مارچ مؤخر کر دیا، مذاکرات میں پیش رفت بھی ہوتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی کنیکٹیویٹی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو بات ابھی کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے گرد گھیرا اس لیے تنگ ہو رہا ہے کیونکہ وہ پنجاب میں انٹر ہو گئے ہیں، تنقید تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت وقت سے کرتے آئے ہیں، یور اوپینین آن دا ہول سچویشن اظہر صاحب؟ بہت شکریہ۔ کامران مرزا صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں کوشش ان کی ہوتی ہے کہ یہ سچائی اور حالات اور واقعات کے مطابق بات کریں۔ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے پارٹی پالیسی بھی کامران مرزا صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ الفاظ کے چناؤ پہ یعنی مجھے بھی احساس ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کس کی دل آزاری، اور دل آزاری حقیقتاً ان الفاظ سے ہوئی ہے۔
میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن کیا یہ جرم قابل دستاندازی پولیس ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس وقت یعنی مثال کے طور پر یہ جو پورے پنجاب کے اندر جہاں درخواستیں آپ دے رہے ہیں، تو میں تو ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میں تو اس سے مقدمہ تو نہیں میں سمجھ رہا کہ اس میں کون سا مقدمہ بنے گا، کون سی دفعات لگے گی. یا تو جو آپ نے پیکا وغیرہ کو لگایا ہے یا پیکا میں ترمیم کر لیں، کچھ زیادہ زیادہ کیا ہوگا توہین کا لفظ آ جائیں گے. کچھ ان کی توہین ہوئی ہے، ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پیکا لا کے تحت یہ جرم بنتا ہے یا نہیں جب بنتا ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن تعزیرات پاکستان کے اندر تو میری ایک ناقص رائے کے مطابق بنتا نہیں ہے. میں لفاظ کے چناؤ پہ بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا، اور اس پہ یاد رکھیے گا، اور جو بھی لاز ہے، اور اس پہ میرا نہیں خیال ہے کسی ہم میں سے کسی کو اعتراض ہوگا. وطن کی مٹی پہ جو سودا کرے مفادوں کا، وہ اپنے نام سے پہلے ہی ہار جاتا ہے. وطن سے غداری کبھی قابل قبول نہیں. یہ جرم صرف قانون نہیں، ضمیر بھی معاف نہیں کرتا. یہ وطن کی غداری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ جو کہ انہوں نے کلیئر کر دی ہے، پارٹی سارے معاملے میں کھڑی ہے. تو میں اس کو زیادہ ان کانٹیکس کے حوالے سے نہیں دے سکتا، لیکن دل آزاری ضرور ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. شہداء کا اپنا ایک رول ہے، اور ان کے حوالے سے میں حافظ حمداللہ صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. وہ اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے بتا دیا ہے، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ اس پہ ایک ذرا اور مزید وضاحتی بیان آ جائے، بہتر آ جائے. میں یہ سمجھتا یہ مناسب نہیں، اور مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام کو بہت پہلے سارے معاملے میں اٹھنا چاہیے تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. باتیں کرتے رہے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کو جب ظلم اور زیادتی جتنی ہوئی ہے، نظر بندی کی آرڈر دے لے، ای سی ایل پی سی ایل، یہ سارا جو ہے نا، اب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اب لگ رہا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھگت لیا اپنے ساتھ جو کچھ ہونا تھا. اب آگے کسی اور باقی جماعتوں کی تیاری ہے، تو وہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. اب اگلی باری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کی، لیکن نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت وقت ہے نا اس وقت، اگلی باری ان کی آنے والی ہے. بالکل ٹھیک، شہباز شریف صاحب نے اپنا ٹینیور تقریباً پورا کر لیا ہے. اب وقت کی کمی ہے. I'm sorry to interrupt. مجھے آگے بڑھنا ہوگا سینیٹر سرمد صاحب کی طرف. سینیٹر صاحب تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سینیٹر صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ وہ ملک گیر، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اسی دن خبر آ جاتی ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا لانگ مارچ مؤخر کر دیا ہے، مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. مولانا صاحب خوشی کا اعلان کرتے ہیں. کیا کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ دونوں خبریں ایک ہی دن آ رہی ہیں، یا پھر جو بلاول صاحب نے کل پیغام دیا اور جو پریشر مولانا صاحب پہ کریٹ ہو گیا، بہت ضروری تھا کہ کوئی پیش رفت ہو؟ سینیٹر سرمد صاحب، یور اوپینین آن دا ہول سچویشن. میرے خیال میں ان دونوں کی کنیکشن ایز سچ تو بنتی نہیں ہے، اور بلاول صاحب کی جو کل پریس کانفرنس تھی اور جو وہ آزاد کشمیر میں جو رول پلے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو لانگ مارچ وغیرہ پوسٹپون ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کنیکٹیوٹی یقیناً بنتی ہے. دیکھیے اصل چیز جو ہے نا، مولانا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ مولانا نارملی بہت نپی تلی بات کرتے ہیں. جتنی نپی تلی بات مولانا کرتے ہیں شاید ہی کوئی سیاستدان اتنی نپی تلی بات کرتا ہو. تو اس لیے بہت حیرانی ہوئی جب ان کا یہ بیان آیا، تو اس سے بہت حیرانی ہوئی. اور میرے خیال میں جیسے اظہر صاحب نے بھی کہا کہ بالکل دل آزاری ہوئی ہے. میرے خیال میں ان تمام خاندانوں کی جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان تمام